خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ آج ہم اس مقدس جگہ پر بیٹھے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے۔ تو تھوڑا سا مسجد کا بھی ادب اور لحاظ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہاں کا ادب ہم نہیں کریں گے پھر کون کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور پیران اعظام کی برکت سے مولا تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ کسی شاعر نے بڑے حسین انداز میں کہا ہے، دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، ذات واحد مگر مصطفیٰ سے ملی۔ اور یا خدا مصطفیٰ خواجہ غوث الورا، یا خدا مصطفیٰ خواجہ غوث الورا، سب کی پہچان احمد رضا سے ملی، سب کی پہچان احمد رضا سے ملی۔ اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں۔ آج ہم پیران اعظام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ 10 منٹ کی گفتگو میں آج ایک ایسے پیر کا ذکر کر دوں، اس پیر کا نام لیتے ہی لیتے ایسا کوئی سنیوں کا بچہ نہیں ہوگا جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ جائے۔ اس پیر کا نام لینے سے اس پیر کا ایک ادنا سا، جس کو ہم چھوٹا بہت ادنا سا تقویٰ سمجھتے ہیں، بہت چھوٹی سی بات، لیکن ان کے لیے بہت اعلیٰ بات ہے، بہت چھوٹی سی بات جسے آج ہم لوگ غلطی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ وہ پیر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، نام تو بھی بعد میں لوں گا، ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں۔ وہ کبھی گھڑی نہیں پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضور آپ گھڑی کیوں نہیں پہنتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، میں گھڑی اس لیے نہیں پہنتا ہوں، اگر کسی نے پوچھا کیا ٹائم ہوا، میں نے بتایا کہ 10 بجا ہے اور شاید 10:01 ہو گیا ہو یا 1 منٹ کم رہ گیا ہو، تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی، اس لیے میں گھڑی نہیں پہنتا ہوں۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، تقویٰ کہ اس بات میں بھی جھوٹ بات ثابت نہ ہونے پائے، ورنہ ان کے تقوی کا تو عالم ہی نہ پوچھو۔ وہ ایسے پیر ہیں کہ جن کے تقوی کا عالم ہی نہ پوچھو۔ نام لے لوں اب، اس پیر کو دنیا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کہتی ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی کے صاحبزادے، حضور مفتی اعظم ہند۔ آپ کی محفل جب ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، اگر کوئی بھی شخص بغیر ٹوپی کا ہوتا تو آپ سخت ناراض ہوتے تھے اور اس کو منع فرماتے، اور ٹوپی لگانے پر کافی زور دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے یہاں ہمیشہ لنگر چلتا، آج بھی چلتا ہے، بریلی شریف میں تاج الشریعہ کے جا کر کے دیکھو، آج بھی لنگر چلتا ہے۔ اس وقت جب آپ لنگر چلاتے تھے تو لنگر کا حال یہ ہوتا تھا، 2 خادم آپ کے ایسے تھے، لنگر ہو جانے کے بعد پوری بستی میں وہ خادم اعلان کرتے، اس محلے میں پوری محلے بھر میں خادم اعلان کرتے کہ اب کوئی لنگر کھانے کو باقی تو نہیں ہے۔ جب کوئی باقی نہ رہتا تب مفتی اعظم ہند کا دسترخوان بچھتا تھا، تب آپ کھاتے تھے، اس سے پہلے کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنے دستور کے مطابق فرمایا کہ اعلان کر کے معلوم کر لو کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہے۔ تو دونوں خادموں نے محلے بھر میں اعلان کیا، لوگوں سے پوچھا، پتہ چلا کہ کوئی کھانے کو باقی نہیں ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں دیکھ لو، شاید کوئی مسجد میں رہ گیا ہو کھانے کو۔ تو وہ خادم مسجد میں آئے، دیکھا پوری مسجد خالی، کوئی نہیں ہے۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، مفتی اعظم ہند دسترخوان پر بیٹھے۔ اس کے بعد پھر ایک بار فرمایا اپنے خادموں سے کہ جاؤ ایک بار مسجد میں پھر سے دیکھ لو، کوئی باقی تو نہیں ہے۔ لوگ پھر آئے مسجد میں، دیکھا پوری مسجد خالی تھی، کوئی نہیں تھا۔ آپ کی تشت میں سالن ڈالا گیا، عنقریب آپ کھانا تناول فرمانے والے تھے، ایک بار پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں پھر سے ایک بار جا کے مسجد میں دیکھ لو، کوئی ہے تو نہیں۔ خادم آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضرت کبھی بھی ایک بات کو 3 بار نہیں فرماتے تھے، ایک بار کہہ دیا کہ یہ کام کر لیجئے، بس کام کر دیا گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ آج بار بار زور دے رہے ہیں کہ مسجد میں جا کے دیکھو، مسجد میں جا کے دیکھو، تیسری بار چل رہے ہیں، آپ کی قاعدے سے دیکھنا ہے۔ تو لوگ تیسری بار جب مسجد میں آئے تو مسجد میں خوب ادھر ادھر دیکھ کر کے چٹائیاں وغیرہ جو کھڑی تھیں ان کو ہلایا، تو ان چٹائیوں میں ایک شخص لپٹا ہوا، سردیوں کا زمانہ تھا، ٹھنڈک کی وجہ سے چٹائیوں میں لپٹا ہوا کنارے پہ کھڑا تھا۔ لوگوں نے اس کو چٹائی سے کھولا، پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟
تو اس نے کہا صاحب میں بہار سے آیا ہوں, دیر ہو گئی تھی, میں اپنے پیر مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آیا تھا, دیر کی وجہ سے میں ادھر خانقاہ کی طرف جا نہ سکا, تو انہی چٹائیوں میں سردیوں کی وجہ سے میں لپٹ گیا. تو کہا چلو اٹھو, کھانا تیار, کھایا کا کھانا نہیں کھایا, کہا چلیے لنگر کھانے میں کھانا کھا لیجئے. تو اس نے کہا اب تو کھانے کی حاجت نہیں ہے, وقت کا رات کا کافی وقت ہو چکا تھا. کہا اب تو کھانے کی حاجت نہیں ہے. تو ان خادموں نے کہا جناب آپ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے, لیکن میرا آقا میرا پیر تمہارے بغیر کھانا پسند نہیں کر رہا ہے, وہ تو بار بار مجھے بھیج رہے ہیں. یہ ہے مفتی اعظم ہند کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے بار بار مریدوں کو بھیج رہے ہیں کہ مسجد میں دیکھو, مسجد میں دیکھو. کیا مطلب یہ ہے یہی وہ پیر ہیں جنہیں پیر روشن ضمیر کہا جاتا ہے. آپ سماعت فرما رہے تھے, آپ جان رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ کوئی شخص ابھی مسجد میں باقی ہے اور اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے. عبد المصطفیٰ اعظمی نے اپنی کتاب لطائف اعظمی میں لکھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کے ساتھ میں مرید جا رہا تھا دریا کے کنارے, اچانک اس کا پیر پھسلا, وہ دریا میں گر گیا. اب جب ڈبکیاں لگانے لگا تو اس نے کہا پیر صاحب ہاتھ دیجئے. پیر صاحب اپنے ہاتھ کو باندھ کے چپ چاپ کھڑے, خاموش, کچھ نہیں بول رہے. اس نے پھر کہا پیر صاحب ہاتھ دیجئے. پیر صاحب نے پھر کوئی توجہ نہیں دی. لطائف اعظمی میں لکھا ہوا ہے. تیسری بار مرید نے پھر کہا حضور ڈوب رہا ہوں, مر رہا ہوں, ہاتھ دیجئے. پیر صاحب خاموش کھڑے, ہاتھ نہیں بڑھایا. اس نے ڈبکی لگائی, غوطہ لگایا, زمین نیچے گیا پانی میں, پھر اوپر آیا. پھر اس نے آواز دی پیر صاحب ہاتھ بڑھائیے, ہاتھ لیجئے. کہا پیر صاحب ہاتھ لیجئے. تب پیر صاحب نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا, اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا. جب وہ باہر آیا تو مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں کہ اس مرید نے اپنے پیر سے پوچھا حضور میں نے 3 بار پہلے کہا کہ حضور ہاتھ دیجئے, ہاتھ دیجئے, ہاتھ دیجئے, مجھ کو بچا لیجئے, آپ نے نہیں سنا. اور جب میں نے کہا حضور ہاتھ لیجئے تب آپ نے کیوں پکڑ لیا؟ تو فرمایا جو پیر ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے بلکہ لوگوں سے لیتا ہے. یہ لطائف اعظمی میں لکھا ہوا ہے. اس بات سے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آج لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیر کیا ہے, وہ ہم سے یہ لیتے ہیں, وہ مانگتے ہیں, یہ لیتے ہیں, وہ مانگتے ہیں. آپ لطائف اعظمی میں اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں پیر حقیقی طور پر وہی ہوتا ہے جو دیتا نہیں لیتا ہے. اور جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے پھر دوبارہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ دینے پر جب آتا ہے اتنا دیتا ہے دوبارہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب دینے پر آتا ہے بادشاہ بھی بنا دیتا ہے, شہنشاہ بھی بنا دیتا ہے, مولا بھی بنا دیتا ہے, مولا بھی بنا دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. اور جب نہیں دیتا ہے تب کچھ نہیں دیتا ہے, اور دینے پر آتا ہے تو سب کچھ عطا کر دیتا ہے. ولایت کا تاج بھی دے دیتا ہے, ولی کامل بھی بنا دیتا ہے, سب کچھ عطا کر دیتا ہے. اور جب نہیں دیتا ہے اس وقت تک کچھ نہیں دیتا ہے. اسے تو اب تو تمہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم نے پیر کیے. بہت سے پیران اعظام ایسے ہیں جو مریدوں کی دعا سے اللہ نے ان کو بڑا عظیم بنا دیا, اور کچھ مرید ایسے ہیں کہ پیر کی برکت سے مرید کے مرتبے اعلیٰ ہو گئے. پیر کی برکت سے مرید کے مرتبے اعلیٰ ہو گئے. اور کچھ مرید ایسے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تو پیر کے مرتبے اعلیٰ ہو گئے. بات لمبی ہو جائے گی, البتہ میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں کیونکہ ہم کو 10 منٹ میں ہی اپنی بات کو ختم کرنی ہے. تو آج تقریر نہیں, بس تھوڑی دیر کی چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اپنی زندگی جب گزارے تو اپنا ایک پیر ضرور کر لے. پیر کرنا بہت ضروری ہے. شاید ایسا کوئی ہی شخص ہوگا جو اس بات سے خالی ہوگا, ورنہ تقریباً کسی نہ کسی کا تو دامن ضرور پکڑا ہوگا. جس نے نہیں پکڑا ہے تو آج بہت اچھا سنہرا موقع ہے کہ حضور تشریف فرما ہے. سید حسین میاں صاحب قبلہ جس نے دامن نہیں پکڑا ہے, اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. اور پیر وہ ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ اس مجمع میں بیعت کر لیا پھر بعد میں پتہ نہیں کہ آپ کب بیعت ہوئے تھے, کس وقت بیعت ہوئے تھے, کہاں بیعت ہوئے, آپ کو بھول جائے. ایسا نہیں. پیر تو در حقیقت ایسا ہوتا ہے وہ لاکھوں کے مجمع میں بیعت کرے اور 10 سال کے بعد بھی ملاقات ہو تو اپنے مرید کو فوراً پہچان جائے. یہ صفت روشن ضمیر حضور سید مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ میں تھا, کیونکہ مفتی اعظم ہند اپنے مریدوں کو ایسا پہچانتے تھے جیسا سگا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. وہ چاہے جتنا پہلے مرید ہوا ہو, چاہے جتنے زمانے پہلے مرید ہو گیا ہو. مولانا سلمان اظہری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, فیس بک پر, واٹس ایپ پر بہت سی آپ کی تقریریں ہوتی چل رہی ہیں. مولانا سلمان اظہری, ان کے والد محترم, انہوں نے 1963 میں مفتی اعظم ہند سے بیعت کی. دورہ طالب علمی میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں
جس کے بانی حضور حافظ ملت ہیں۔ حضور حافظ ملت جب مفتی اعظم ہند مدرسے میں تشریف لے جاتے تھے تو حضور حافظ ملت سب بچوں سے کہتے تھے کہ جب تک حضرت یہاں رہیں ہر طریقے سے ہر حال میں ان سے بیعت ہو جاؤ اور ادب کا مظاہرہ ایسا کرو کہ خود حضرت سمجھے کہ واقعی میں مدرسے کے بچے بہت بامؤدب ہیں۔ 1963 میں بیعت ہوئے دورہ طالب علم میں مولانا سلمان اظہری کے والد۔ اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1973 میں حضور مفتی اعظم ہند کسی کام سے، کسی ضرورت سے، کسی پروگرام میں آپ کے ہاں تشریف لے گئے تو مولانا سلمان اظہری کے والد لوگوں کو بلا بلا کر کے لا رہے تھے کہ حضرت سے بیعت کروا دیں۔ تو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے مفتی اعظم ہند اور لوگوں کو لا کر کے بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ مفتی اعظم ہند بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کے وقت جو چیز پڑھائی جاتی ہے اس پڑھانے سے پہلے، اور مولانا سلمان اظہری کے والد صاحب دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ میں تو 10 سال پہلے بیعت ہو چکا تھا، اس 10 سال کے درمیان میں، اس بیچ کے عرصے میں کبھی بھی مفتی اعظم ہند سے دوبارہ نہ ملاقات ہوئی، نہ کوئی گفتگو ہوئی، نہ خط و کتابات، کچھ بھی نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ لیکن آج مفتی اعظم ہند اس بند کمرے میں بیٹھ کر جب لوگوں کو مرید کر رہے تھے تو مولانا سلمان اظہری کے والد سے فرما رہے ہیں مفتی اعظم ہند کہ جناب مولانا صاحب آپ دوبارہ کیوں نہیں بیعت کر لیتے ہیں؟ کیا فرمایا کہ آپ دوبارہ کیوں نہیں بیعت کر لیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ روشن ضمیر ولی ہیں، کیونکہ 10 سال پہلے میں بیعت ہوا تھا دورہ طالب علم میں بچوں کے بھیڑ میں، اس وقت سے آج 10 سال کے بعد ملاقات ہوئی اور حضرت نے فوراً پہچان لیا کہ یہ میرا مرید ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دوبارہ کیوں نہیں بیعت ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس ایسے پیر کو روشن ضمیر پیر کہا جاتا ہے، جن کی نگاہیں دور تک دیکھتی ہیں۔ کسی نے بہت اچھا یہ مقولہ پیش کیا ہے کہ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، اور جب کسی عالم اپنے دل کو سنبھال کر رکھو، اور جب کسی عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ شریعت ظاہر چیز دیکھتی ہے لیکن اللہ والے جو ہیں یہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی دیکھتے ہیں، ہمارے اندر کا بھی دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے، یہ خالی ہے یا بھرا ہے، یہ بیکار ہے یا اعلیٰ ہے، وہ اندر کا دیکھتے ہیں۔ اور پیر حقیقی طور پر وہی ہوتا ہے جو ہمارا ظاہر بھی دیکھتا ہو، ہمارا باطن بھی دیکھتا ہو، ہمارا باہر کا بھی دیکھتا ہو، ہمارے اندر کا بھی دیکھتا ہو، ہمارا ظاہر بھی درست کر دے، ہمارا باطن بھی درست کر دے۔ تو پیر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کتے 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک پالتو ایک پھالتو۔ ایک پھالتو پالتو کتے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، پٹے میں زنجیر، اور زنجیر کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ پالتو کتا ہوتا ہے۔ وہ کیا کھاتا ہے؟ پاؤ، روٹی اور انڈا۔ اور جو پھالتو کتا ہوتا ہے وہ گلی گلی میں گھومتا رہتا ہے، لوگوں کے ڈنڈے کھاتا پھرتا ہے، اسے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ تو پالتو کتا جو ہوتا ہے وہ پاؤ، روٹی، انڈے کھاتا ہے، پھالتو کتا جو ہوتا ہے وہ گلی گلی میں ڈنڈے کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو غوث کے پالتو کتے ہیں، غریب نواز کے پالتو ہیں، اعلیٰ حضرت کے پالتو ہیں، پیران اعظام کے پالتو ہیں، ان کے گلے میں غلامی کا ان کی پٹا پڑا ہوا ہے، جیسے ہم لوگوں کے گلوں میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، غریب نواز کی غلامی کا پٹا ہے، مخدوم مینا کی غلامی کا پٹا ہے، اللہ کے ولیوں کی غلامی کا پٹا ہے۔ اور اس پٹے میں جو زنجیر بندھی ہوئی ہے وہ کہیں اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں ہے، مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے، کہیں تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہے، کہیں شاہ برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہیں پیر عبدالواحد بلگرامی کے ہاتھ میں ہے، کہیں سید حسین میاں صاحب کے ہاتھ میں ہے، کہیں سید جیلانی میاں کے ہاتھ میں ہے، کہیں پیر عبدالمصطفیٰ، کہیں پیر عبدالسمیع صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ زنجیر جو ہے پٹے سے الجھی ہوئی ہے اور وہ زنجیر پیران اعظام کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھنے والا جب دیکھتا ہے کہ کتا آیا ہے، 2 قسم کے کتے ہیں، ایک کے گلے میں پٹا ہے، ایک بغیر پٹے کا ہے، اور وہ مارنا چاہتا ہے تو پٹے والے کو نہیں مارتا ہے، وہ جانتا ہے کسی کا یہ غلام ہے، کسی کا یہ پالتو ہے، کسی کا پالا ہوا ہے، اس کو مارنے کی بات نہیں بلکہ اپنی دھلائی کی بات ہے۔ اس کو ماریں گے جھگڑا ہو جائے گا، اس کو ماریں گے بوال میں پھنس جائیں گے، اس کو ماریں گے لفڑا ہو جائے گا، اس لیے پالتو کو نہیں مارتے ہیں، اور جو پالتو ہوتا ہے اس کو مارتے ہیں۔ تو حضرات ہم سب کتے ہیں لیکن دنیا دار کتے نہیں، ہم غوث کے در کے کتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے در کے کتے ہیں، ان اولیاء اللہ کے در کے ہم سب کتے ہیں۔ ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے، اس سے جو زنجیر بندھی ہے وہ کہیں ہے حضرت سید حسین میاں کے ہاتھ میں ہے، کہیں کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہے، کہیں کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہے۔ اب قیامت کے میدان میں جب ہمارے گلے میں وہ فرشتے غلامی کا پٹا دیکھیں گے کہ یہ قادری غلام ہے، یہ رضوی غلام ہے، یہ برکاتی غلام ہے، یہ شوروردی غلام ہے، یہ چشتی غلام ہے، یہ فلاں غلام ہے، تو ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے چھیڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ چھیڑیں گے تو ہمارے پیر ہم کو بچا لیں گے۔ لیکن جو فالتو ہیں جن کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا نہیں
ہے، جو فالتو ہیں وہ در در یہاں بھی بھٹکتے ہیں اور وہاں بھی بھٹکتے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، پیر کرنا بہت ضروری ہے، کسی کو اپنا پیر بنانا بہت ضروری ہے۔ پیر بنانے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارا پیر پابند شرع ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا کہ نہیں گزارتا ہے۔ اگر ایسا پیر ہمیں کامل مل جائے سید حسین میاں جیسا، تو انشاءاللہ ہر حال میں ہمیں ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر لینا چاہیے، ان کا دامن پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ یہ یہاں بھی پہچانتے ہیں اور وہاں بھی پہچانیں گے۔ کیونکہ حضرت کے اندر میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، جہاں حضرت پیر کہلاتے ہی نہیں، حقیقی طور پر صحیح نسب سید ہے اور اخلاق کے تو بہت بڑے شہسوار ہیں۔ کبھی ملاقات کر کے دیکھیے، کبھی بلگرام شریف جا کر کے تو دیکھیے، یہ نہیں کہ آپ کو جانتے ہیں تبھی آپ سے بات کریں گے، آپ کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہر حال میں حضرت اتنے بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہ صرف حضرت بیٹھے ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، 12 کا میرا آزمایا ہوا ہے، میں نے 12 مرتبہ دروازے کے سامنے سے بس گزرا ہوں، حضرت اندر سے آواز دے کر کے بلا کے مصافحہ کر کے خیریت ضرور پوچھتے ہیں، پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو، مہمان نواز ہیں۔ تو ایسے پیر ہمیں جب مل جائیں تو ہر حال میں ہمیں ان کا دامن پکڑ کر ان سے بیعت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور کامل پیر سے بیعت ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ